حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم پر اللہ پاک نے دردناک عذاب بھیجا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم لوط کی تباہ کاریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی صدوم کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں شیطان خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹے ان کے خلاف ہو گئے اور مجبور کرنے لگے کہ اگر تم ایسے ہی نیک پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو متفکر و رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو پانچوں بستیوں کو اپنے پردوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا، اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جوں ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ المکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا کہ وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہوا۔ تو دوستو، اگر آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک ضرور کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تب تک اپنے میزبان قاسم علی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔